بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کیونکہ عورتیں مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئیں، اس لیے آپ عورتوں کو سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر تم ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے گھروں کو توڑ بیٹھو گے۔ اگر تم عورت کو اس کی حالت پر چھوڑ دو گے تو ظاہر ہے وہ ویسی ہی رہے گی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ میری نصیحت ہے کہ تم عورت کے ٹیڑھے پن کو سمجھ کر اس کی قدر و قیمت کرو۔ اگر عورت کا ٹیڑھا پن حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو اس کی اصلاح کرو۔ نبی کریم نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، ہر عورت میں ٹیڑھا پن ضرور ہوتا ہے۔ اگر تم عورت کے ٹیڑھے پن کو اس کی عادتوں سے الگ کر دو گے تو عورت عورت نہیں رہے گی، کیونکہ عورت کا ٹیڑھا پن اس کی فطرت کا حصہ ہے جس سے عورت کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی۔ مردوں کو ضرور عورت کے ٹیڑھے پن کو قبول کرنا پڑے گا۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اس سے مراد یہ نہیں کہ جس طرح بچہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے جو عورت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا، جس سے مراد یہ نہیں کہ جلد بازی کے مواد سے انسان کو پیدا کیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی کا مادہ ہے۔ اسی طرح ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہونے والی سے مراد یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں بعض ایسی فطرتی طور پر عادتیں پائی جاتی ہیں جن کو ہم کبھی بھی عورت سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی مرد کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ کون سی چیز عورت میں ٹیڑھے پن سے پیدا ہوتی ہے، یہ بات تو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ عورت کے ٹیڑھے پن سے اس کی طبیعت اور جذبات مراد ہیں۔ وہ کس طرح ہر بات کا مطلب الٹ لیتی ہے جو ایک عجیب و غریب انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس طرح فطرت نے مرد کی عقل کو غالب اور جذبات کو مغلوب رکھا ہے، عورت میں یہ سب باتیں الٹی ہیں، یہی ان میں فطرتی ٹیڑھا پن ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی کی پیداوار قرار دے کر فرمایا کہ یہ ٹیڑھا پن سب نازل کا کمال ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے اندر یہ ٹیڑھا پن کیوں رکھا گیا؟ قرآن پاک میں عورت کے ٹیڑھے پن کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے، خدا نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے دل کی سکونیت حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو تمہارے لیے محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ وہ فطرت ہے جہاں قدرت نے عورت کے عنصر کو غلبہ دے کر مرد کی جنسی محبت، فطرتی محبت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جذبات کے ساتھ ٹیڑھا پن لازم ہے۔ یہاں عقل ایک قدرتی طور پر سیدھے راستے پر چلتے ہوئے وہاں اس میں ٹیڑھا پن بھی شامل کر دیا ہے، جس کے بغیر جذبات کی نزاکت اور باغبن کا قدر ناممکن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلام ایک عظیم شان حکمت اور فلسفے کا حامل ہے، اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں پائی جاتی۔ یہاں یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، یعنی عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر مرد کو حکمت کا اشارہ دیا کہ میں عورت کو فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے پیدا نہیں کیا ہے، میں عورت کو مرد کے جسم سے اس لیے پیدا کیا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو کہ زمین سے لائی ہوئی مٹی سے عورت کو پیدا کیا گیا۔ عورت کو فرشتوں سے بھی پردہ دیا گیا۔ پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب یہاں بات کرتے ہیں کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی ہے؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہاں سے ملا ہے؟ یہاں بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ انسان کے جسم میں پسلی کے پیچھے بے شمار نازک چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پسلی ان سب کی ڈال بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے پیدا کر کے یہ نہیں فرمایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اللہ پاک نے مرد کی پسلی سے عورت کو پیدا کر کے یہ بات سمجھا دی کہ ضرورت پڑنے پر عورت تمہاری ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ جس طرح پسلیاں پیٹ کے اندر سب چیزوں کی ڈھال ہوتی ہیں، عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کر کے یہ بھی ثابت کیا کہ عورت مرد کی ڈھال بن سکتی ہے۔ عورت مرد کے دل پر راج بھی کرتی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ عورت کو ٹیڑھے پن سے نہیں بلکہ پیار و محبت سے سمجھا کر اس کے ساتھ
ساتھ زندگی بسر کریں تاکہ وہ مشکل وقت میں آپ کے لیے ڈھال بن سکے۔ بیوی اور شوہر ایک دوسرے کا لباس ہیں، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا لباس بنے رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مارنے اور گالی گلوچ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جس طرح غلام پہ ظلم کیا جاتا ہے، پھر دوسرے دن جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس بھی پہنچ جاتے ہو۔ ایک بار کسی نے نبی کریم سے عورتوں کے حقوق کے بارے میں دریافت کیا تو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ اپنی عورتوں کے لیے پسند کیا کرو۔ عورت کو مت مارو، نہ اس کی گالی گلوچ کرو، نہ اس کو دکھ دے کر جدا ہو جاؤ۔ اگر ایسا موقع آ بھی جائے تو برداشت کر لیا کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ اپنی بیوی کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیویوں پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اگر تمہاری بیوی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اس کو برداشت کرنے کی بھی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو اس لیے مبوس نہ کرے کہ اس کو یہ عادت ناگوار گزرتی ہے۔ ممکن ہے کہ عورت کی ایک عادت ناپسند ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان سب روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا ہے، عورت پر مشکلات ڈالنے سے منع فرمایا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے حقوق پورے کرنے کا حکم دیا، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہو، ماں، بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو۔ عورتوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عورت کی دیکھ بھال کرنے کو جنت کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔